بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں انصار علی اور میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں مرکز السنہ و علوم ترجمہ میں لیکچرر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. 30 ستمبر پوری دنیا میں یوم ترجمہ کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد اس شعبے کے ماہرین اور اور مترجمین کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جو مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے درمیان فاصلوں کو کم کرتے ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر غلام علی صاحب. آپ پاکستان کے وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے علوم ترجمہ کو ایک علیحدہ ڈسپلن کے طور پر جامعہ گجرات میں متعارف کروایا اور جامعہ گجرات میں مرکز السنہ و علوم ترجمہ کی بنیاد رکھی. آپ کی سرپرستی میں سینکڑوں ایم فل اسکالر پیدا ہوئے اور آپ نے 12 سال صدر شعبہ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی. حال ہی میں آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں مرکز السنہ و علوم ترجمہ میں ڈائریکٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقادر صاحب. آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ آج کا جو دن عالمی سطح پر یوم ترجمہ کے طور پر منایا جاتا ہے, اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے؟ آج کا دن علوم ترجمہ کے حوالے سے اور ترجمہ کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے. اس کا آغاز جو ہے وہ سینٹ جیروم کے بائبل کے ترجمے سے کیا جاتا ہے. اس کو بائبل کا جو ہیبریو سے گریک میں ترجمہ ہے اس سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے. تو آج کا جو دن ہے وہ اسی حوالے سے پوری دنیا کے اندر UN کی طرف سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور جو ٹرانسلیٹرز ہیں, جو انٹرپریٹرز ہیں, ٹرانسلیشن اسٹڈیز اسکالرز ہیں, ان کے اس کام کو سراہا جاتا ہے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹرائیبیوٹ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر کمیونٹیز میں, ڈفرینٹ تہذیبوں میں, مختلف اذہان کے اندر جو ہے وہ ایک کمیونیکیٹو نوڈ کا کام کر رہا ہے. تو ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے اندر یہ تقریباً پچھلے 15 سال سے مختلف یونیورسٹیز کے اندر منایا جاتا ہے, ڈفرینٹ کالجز کے اندر بھی اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو ان دنوں میں پچھلی ایک دہائی میں اس کے اوپر بہت ساری آگاہی پیدا ہوئی ہے پاکستان کے اندر. اچھا, ترجمے کے لیے علوم ترجمہ کیوں ضروری ہے اور علوم ترجمہ کی تاریخ اور اس کے ارتقاء کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. ترجمہ بنیادی طور پہ ایک سرگرمی ہے اور اس کا علم جو ہے وہ بنیادی طور پہ علوم ترجمہ کہلاتا ہے. تو ترجمہ ایک وقت تک تو علوم ترجمہ سے علیحدہ ایک سرگرمی کے طور پہ دیکھا جاتا رہا. 1980 سے پہلے تک علوم ترجمہ کا کانسیپٹ اس طرح سے ایک بین الثقافتی پیراڈائم کے طور پہ موجود نہیں تھا. 1980 میں ڈفرینٹ جو فیکٹرز تھے, کاسمولوجیکل چینجز, سائنٹیفک انوینشن اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جو مونو لنگول پیراڈائم تھا وہ ملٹی لنگول پیراڈائم کے اندر کنورٹ ہو گیا. تو ڈائیورس پرسپیکٹیو رکھنے والے جو لوگ تھے وہ جب آپس میں ایک دوسرے سے فار سو مینی ریزنز انٹریکٹ کرنے کے لیے سامنے آئے تو ان کے اندر کمیونیکیشن میں پرابلمز آنا شروع ہو گئیں. تو ان پرابلمز کو سلیوشن دینے کے لیے پھر کسی نہ کسی علم کی ضرورت تھی اس نیچر کی پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. تو لسانیات, کمپیریٹیو لٹریچر اور کمیونیکیشن اسٹڈیز جو اس وقت موجود تھیں ان تمام کے پاس اس نیچر کی پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے سلیوشنز موجود نہیں تھے. تو پھر 1980s میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس میں دا نیم اینڈ دا نیچر آف ٹرانسلیشن اسٹڈیز ایک علیحدہ ڈسپلن کے طور پہ پرپوز کیا گیا ان پرابلمز کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اس ڈسپلن نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم آج کی دنیا کی جو کمیونیکیٹو جو پرابلمز ہیں, کمیونیکیشن کے جو پرابلمز ہیں مختلف ذہنوں کے اندر, مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے اندر, ہم اس کے اندر آنے والی جو پرابلمز ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اور ان کو سلیوشن دینے کے لیے بھی, تاکہ مختلف تہذیبوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں اور معاشرے کے اندر ڈائیورسٹی آ سکے اور پیس اینڈ پراسپیرٹی جو ہے اس کے ایک کمپوننٹ کے طور پہ اس کی اچیومنٹ ہو سکے. اچھا ڈاکٹر عبدالقادر صاحب, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان ایک کثیر السانی معاشرہ ہے اور ایک تحقیق کے مطابق 74 زبانیں ہیں یہاں بولی جاتی ہیں, اس میں سے 27 ایسی زبانیں ہیں جو معدومیت کا شکار ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ترجمہ کس طریقے سے اس معدومیت کا شکار زبانوں کے احیاء کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, آج کے دن کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ آپ کا کویسچن ہے.
تو لینگویجز کی ہم بات کریں تو اس وقت دنیا میں 7,000 کے قریب جو ہے وہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور پاکستان میں جیسے آپ نے فرمایا جی کہ 74 کے قریب لینگویجز بولی جاتی ہیں، 70+ میں لینگویجز ہماری بولی جاتی ہیں، اور اس میں جو لینگویجز انڈینجرڈ ہیں وہ اراؤنڈ ایتھنولاگ کے مطابق 18 ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ 27 ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ابھی تک ان کی ڈاکومنٹیشن پہ یا اس چیز پہ کام نہیں ہوا۔ اب ٹرانسلیشن کا اس میں کیا کردار ہے؟ ٹرانسلیشن کا اس میں بہت اہم کردار ہے، کیونکہ جب ہم لینگویج ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں تو اس کا جو اورل لٹریچر ہوتا ہے، جو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم دوسری اگر کمیونٹیز تک پہنچاتے ہیں تو اس کا جو وے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ یہی ہماری ٹرانسلیشن ہوگا۔ تو ٹرانسلیشن کے بغیر جو ہے وہ ہم دوسروں تک یہ چیز کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ یا دوسرا جو ہمارے رچ لینگویجز ہیں اس میں سے اگر ہم لوکل کمیونٹی تک کوئی چیز پہنچانی ہے تو ان لینگویجز میں جو ہے نا ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں لینگویج ڈاکومنٹیشن اور پریزرویشن جو ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے، اور اس میں ٹرانسلیشن کو ہم رول آؤٹ بالکل نہیں کر سکتے۔ ٹرانسلیشن اس کی ایک اہمیت ہے اپنی جگہ پہ۔ اس کے علاوہ لینگویج جو ہمارا مٹیریل ہوتا ہے، جو ٹیچنگ مٹیریل ہوتا ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو ہماری نیو جنریشن ہے ان تک پہنچانے کے لیے۔ ادروائز یہ ہے کہ ہماری لینگویج جو ہے، لینگویج جتنی بھی ہیں وہ جو ہے وہ ڈگے کا شکار ہوتی رہیں گے اور ڈکلائن ان میں آتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے جی کہ ہمیں جو لوکل کمیونٹی ہے اس لوکل کمیونٹی کو جو ہے نا وہ انگیج کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ٹرانسلیشن جو ہے نا ان لوگوں کو انوالو کریں، ان کی ٹریننگ کریں، ان کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہم کریں، کیونکہ کوئی بھی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے آپ کو دونوں لینگویجز کا ہونا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم کمیونٹی کو انوالو نہیں کریں گے اس میں تو ہمارے لیے ہم شاید اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو ٹرانسلیشن جو ہے وہ بیسک جو چیز ہے جس سے ہم لینگویجز کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر سکتے ہیں، ان کو ڈاکیومنٹ ہم کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر غلام علی صاحب، پاکستان کے کانٹیکس میں علوم ترجمہ کی کیا اہمیت ہے، اور پاکستان میں اس کی تاریخ اور ارتقاء کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ علوم ترجمہ پاکستان کے اندر 2010 میں اس کو علیحدہ ڈسپلن کے طور پہ دیکھا گیا، اور علوم ترجمہ جو ہے اس کی اہمیت پاکستان میں شاید دوسرے ممالک سے زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 70 کے لگ بھگ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان کے اندر ڈفرینسز موجود ہیں، اور ہمارے ایتھنک گروپس جو ہیں ان کی بنیاد بھی شاید یہ لنگوسٹکس ہی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پنجابی، سرائکی اور بلوچی، سندھی جتنے بھی ہیں تو یہ جیوگرافیکل بیسڈ ایکٹیویٹی بھی ہے۔ تو لینگویج اور جیوگرافی دونوں اکٹھے ہو کے ایک ایتھنک گروپ کو جنم دیتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر جب ہم علوم ترجمہ کے کردار کو دیکھیں گے تو ان ڈفرینسز کو ڈائیورسٹی کے اندر کریٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا شعبہ علم کی ضرورت ہے جو ان لینگویجز کے اوپر تحقیق بھی کرے اور ان کو آپس میں کمیونیکیشن کے لیے مواد بھی فراہم کرے۔ تو علوم ترجمہ آج اگر پاکستان میں دیکھیں تو لگ بھگ کوئی 7 بڑی یونیورسٹیز پاکستان کی، جس میں جامعہ گجرات ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، نمل یونیورسٹی ہے، بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، جی سی یونیورسٹی لاہور ہے۔ ان تمام کے اندر ڈگری پروگرامز اور ڈپلومہ پروگرامز جاری ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اب اس میں پی ایچ ڈی بھی کروائی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح سے 5 نیشنل اور انٹرنیشنل پاکستان سے ریسرچ جرنلز بھی نکالے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھا جائے تو اس حوالے سے علوم ترجمہ میں پاکستان نے کافی حد تک اس شعبہ علم میں ترقی کی ہے۔ تو اور بھی اس حوالے سے ترقی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو جو آپ کا کویشچن ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے، تو پاکستان کے لیے ایک تو جو آسپیکٹ میں نے ڈسکس کیا کہ اس کی ڈائیورسٹی کے حوالے سے ہے، دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی تشخص کو باہر کی دنیا میں ایک نیریٹو کے طور پہ پیش کرنے کے لیے بھی ٹرانسلیشن کو ٹول کے طور پہ ہمیں استعمال کرنا ہے، اور دوسری طرف انگلش جو ہے وہ ایک گلوبل لینگویج کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہے، جس کا تعلق کسی نہ کسی طور پہ اکانومی کے ساتھ بھی ہے، تو ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ انگلش کو انٹرنیشنل لینگویج کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے۔ تو ترجمہ اس ایک صورتحال میں کہ جس جگہ پہ انٹرنیشنل لینگویج کوئی
اور غیر ملکی زبان ہے اور ہماری اپنی نیشنل لینگویجز جو ہیں وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آ پا رہی، ابھر نہیں رہی یا ایٹ سٹیک ہونے کا اندیشہ ہے، تو علوم ترجمہ ایک لنگوسٹک سسٹم پرووائڈ کرنے کے لیے بہت ہی اہم آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ آپریٹرس کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جو باہر کی دنیا میں علوم پیدا ہو رہے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم اپنی زبانوں کو انرچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا اپنے لوگوں کو اس علوم سے کیسے آگہی دے سکتے ہیں، تو یہ علوم ترجمہ اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے پاکستانی تناظر میں۔ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے لینگویج ڈاکومنٹیشن کا ذکر کیا تھا کہ معدومیت کا شکار زبانوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کی ریوائٹلائزیشن کے لیے ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، آج کل کے ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں ہم ٹریڈیشنل جو ہمارا طریقہ کار تھا ڈاکومنٹیشن کا، اس کے لحاظ سے وہ اہداف حاصل نہیں کر سکتے جو آج کل کے دور کی ڈیمانڈ ہے۔ تو لینگویج ڈاکومنٹیشن میں بھی دیکھیں تو آج کل ہم ڈیجیٹل لینگویج ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں، جس میں آپ کی آڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں، ویڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا ڈفرینٹ سافٹ ویئرز کا یوز کرتے ہوئے ہم ان کا انالیسس بھی کرتے ہیں۔ جیسے اعلان ہم یوز کرتے ہیں لینگویج ڈاکومنٹیشن میں، جس میں جو ہماری ریکارڈنگز ہوتی ہیں اس کی ہم سیگمنٹیشن کرتے ہیں، سیگمنٹیشن کرنے کے بعد اس میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور ٹرانسلیشن جو ہے وہ جو بھی آپ کی ریکوائرڈ لینگویج ہے وہ اس میں آپ وہ کریں گے ٹارگیٹ لینگویج میں، اور ساتھ یہ کہ جو ٹرانسکرپشن جو ہوتی ہے وہ بھی ہم اسی کا یوز کرتے ہوئے جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہ جب ڈکشنریز پر ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم فلیکس سافٹ ویئر جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ہیلپ فل ہے، جس میں آپ ٹرانسلیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ پکچرز وغیرہ کو بھی وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں جو ہمیں سافٹ ویئرز ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں لینگویج ڈاکومنٹیشن میں، اور ہوپ فلی یہ ہے کہ ہم مزید جو ہے جو ہمارے لوکل لینگویجز ہیں ان پہ فوکس کریں گے، اور ان کے لیے ڈفرینٹ ایپس ہم بنائیں گے، اور سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے ان ایپس کو جو ہے نا ہم کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیمپین کے طور پہ جو ہے ہم یوز کریں گے فیوچر میں بھی۔ اور اس میں ہمارا سینٹر فار لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن اسٹڈیز جو ہے اس پہ ہم کام کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ فیوچر میں جو ہے ہم ڈیجیٹل جو ہے ڈاکومنٹیشن ہے اس پہ ہمارا فوکس ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے جو سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے کانٹیکس میں بتایا کہ اس میں بہت کچھ کام ہو چکا ہے، تو تحقیقی سطح کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ تحقیق کے حوالے سے کتنا ایک کام پاکستان میں علوم ترجمہ کے حوالے سے ہو چکا ہے؟ تحقیق کی بات کی جائے علوم ترجمہ میں تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اکیڈیمک پرسپیکٹیو میں تو اس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیول پہ بہت سارے تھیسز ہو چکے ہیں۔ علوم ترجمہ جو ہے یہ صرف اور صرف اس میں ٹرانسلیشن سٹڈیز کے کانٹیکس میں یا اس شعبہ علم کے اندر ہی نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کے اندر تحقیق نہیں کی جا رہی۔ لنگوسٹکس، اپلائیڈ لنگوسٹکس، انگلش لنگوسٹکس، ان تمام علوم کے اندر بھی جو ٹرانسلیشن کے اوپر جو ہیں وہ تھیسز کروائے جا رہے ہیں۔ تو اکیڈیمک ریسرچ تو پاکستان کے اندر کافی حد تک ہو رہی ہے۔ اب جو ضرورت ہے جس عمر کی وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے ہٹ کے جو ریسنٹ اور ایمرجنگ پیراڈائم ہے ٹرانسلیشن کے حوالے سے اس کے اوپر ڈفرینٹ پروجیکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ترجمہ ہے اور دوسرا علوم ترجمہ، دونوں کے حوالے سے ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ریسنٹلی ہم نے اس کے حوالے سے ایک انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ شائع کی ہے، جو کارپس بیسڈ ایکٹیویٹی کے تحت ڈیولپ کیا گیا، جس میں تقریباً کوئی لگ بھگ جو ہے وہ 700 کے قریب فلوسافیکل، تھریٹیکل اور اپلائیڈ کانسیپٹس اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ اور بہت اچھی کتب بھی علوم ترجمہ کے حوالے سے پاکستان میں موجود ہیں، جو علوم ترجمہ کے اسکالرز کے لیے ایک بیش بہا خزانہ کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ آج کل سر ٹیکنالوجی کے جو مختلف ٹولز آ چکے ہیں جس کی مدد سے ٹرانسلیشنز کی جاتی ہیں، کیا اس سے جو مترجم کا جو حیثیت ہے اس میں کوئی کمی آئے گی؟ دیکھیں، انسان کی ریپلیسمنٹ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سارے کے سارے ٹیکنالوجی بیس جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں یہ اسسٹنٹ ہیں اس ترجمہ نگاری کے اندر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% مشین جو ہے وہ آپ کو آپ کی ڈیزائرڈ جو آؤٹ پٹ ہے وہ دے سکے۔ تو جو مترجم ہے یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کی طرح کے جو ٹرانسلیٹرز تھے وہ آج اس طریقے سے اپنی پرفارمنس نہ دے سکیں،
اس کے لیے ضروری ہے، جس کے لیے ہم علوم ترجمہ کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، کہ آج کی دنیا کے اندر ایک جو مترجم ہے اور ایک جو ٹرانسلیشن اسٹڈی اسکالر ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے. آج اس کو اس سے ریلیونٹ نالج کی ضرورت ہے کہ وہ کس طریقے سے اس ترجمے کی نیٹیگریٹیز کو جانتا ہو، اس کے دونوں لینگویجز لنگوسٹک سسٹم سے واقفیت رکھتا ہو، بین الثقافتی تناظر سے واقفیت رکھتا ہو، اور پھر سب سے بڑھ کے کہ جس آڈینس کے لیے اس کو ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کی ضروریات سے بھی واقف ہو. تو یہ ساری چیزوں کی جانکاری جو ہے یہ بنیادی طور پہ تو ایک انسان ہی زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو مشین. تو مشین کو اور مشینز کی بنیاد کے اوپر بننے والے جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں ان سے میکسیمم فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے. آج اگر ایک طرف ترجمے کے لیے بہت ساری مشینی پروڈیوسڈ یا میڈ کانٹینٹ اویلیبل ہے، تو بہت ساری تراجم کی ضرورت بھی بڑھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جتنا گلوبلائزیشن کے بعد آج دنیا ایک دوسرے کے قریب آتی جا رہی ہے، آج ایک ورچوئل ورلڈ ہے، تو اس میں لوگوں کے آپس میں قریب آنے کی تعداد بھی تو بڑھی ہے نا. تو اس لیے ترجمہ کی جو ضرورت ہے اور مترجمین کی جتنی ضرورت ہے وہ شاید پہلے سے بڑی ہے، اور اگر اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس کر لیا جائے تو ان کی ضرورت شاید پہلے سے بھی زیادہ ہو. سر یہ بتائیے گا کہ ٹیکنالوجی کا ترجمے کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور آج کے دور کے پرسپیکٹیو میں بتائیے گا کہ یہ کس حد تک جو ہے ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کو ترجمے کے ساتھ لنک کیا جا سکے. دیکھیں ترجمہ 21ویں صدی کے بالکل شروع میں تو ایک ثقافتی مظہر کے طور پہ ہمارے سامنے آیا، لیکن یہ تقریباً کوئی دوسری دہائی کے آخر میں جا کے اس نے اے آئی ایمرجنس کی وجہ سے ایک نیا ٹرن لے لیا. تو آج جو ٹرانسلیشن ٹیکنالوجی بیسڈ ہے اس کی اہمیت شاید پہلے کبھی بھی اتنی محسوس نہیں کی جا سکی جتنی کہ آج ہے. تو آج آپ دیکھیں گے کہ جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں وہ کسی ایک لینگویج کے لیے تو ٹرینڈ ہیں. اب سب سے بڑی جو اس کے اندر دقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی لنگوئل لارج لینگویج ماڈلز جو ہیں ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، کہ صرف کیا ایک ہی لینگویج کے اندر جو بگ ڈیٹا موجود ہے اسی کے اندر ہی حقیقتوں کو ساری دنیا کی حقیقتوں کے طور پہ پیش کرنا ہے. بالکل بھی نہیں. تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے کہ انگلش کے علاوہ جو دنیا کی باقی زبانیں ہیں یا چند بڑی زبانیں جو 3 سے 5 زبانیں ہیں ان کے علاوہ باقی جو علوم موجود ہیں دوسری زبانوں کے اندر ان کو ان 3 بڑی زبانوں کے اندر کس طرح سے منتقل کیا جا سکتا ہے. تو آج ٹیکنالوجی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو اس حوالے سے نالج اکانومی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ٹرانسلیشن میکانزم کے اوپر. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کی دنیا کے اندر ٹرانسلیشن کا قد جو ہے اور اس کی وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹیو کے اندر، اور ہمیں اسی حوالے سے ہی پاکستان میں بھی اقدام کرنے چاہیے تاکہ ہم اس سے زیادہ اور بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ سر آپ دونوں کا کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا آج کے اس پروگرام کے لیے. اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے ترجمے کے حوالے سے گفتگو کی، آج کے اس دن کی اہمیت اور علوم ترجمہ کی پاکستان کے کانٹیکس میں بھی بات کی ہے، اور ٹیکنالوجی اور ترجمہ اور پاکستان کے مختلف زبانوں کی ریوائلائزیشن کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہے. آپ کو بہت شکریہ.